بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک قرآن پاک میں نے آپ کے لیے ایک برکت والی کتاب بھیجی، لیکن اس پر صرف وہی غور و فکر کر سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ جن کی عقل قرآن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، وہ صرف اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان کا جو دو چیزیں ہیں انسان کے اندر مین، جو آپ نے جن پر غور و فکر کرنا ہے، ایک دماغ اور ایک نفس۔ انسان پہلے شروع میں بتایا کہ دو چیزوں کا مرکب ہے، جن فرشتے اور انسان، روح اور مادہ۔ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا مادہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح، جو میں نے پیچھے آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روح پھونکتے ہیں، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اللہ تعالیٰ یہ جو روح پھونکتے ہیں اس کے لیے پیچھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نفس کو نقص سخ سے دور کرتے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روح، وہ نفس، اس کے اندر نفس کے اندر قلب، اگر آپ مختلف آیات مبارکہ پڑھیں تو یہ بھی ایک تین کا سائیکل ہے جو انسان کا نفس ہے۔ یہ ذرا غور سے سننا، یہ بھی تین کا سائیکل ہے۔ نفس کے اندر وہ روح ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ 120 دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ جو جان ہے نا، یہ جان پہلے کی پیدا ہوئی ہوتی ہے، یہ روح کا، نفس کا جان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ 120 دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روح پھونکتے ہیں، نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ میں اس کو نقص حق سے دور کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں۔ نفس روح کے باہر خول قلب کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف آیات میں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اس کے باہر نفس ہوتا ہے۔ نفس جو ہے نا وہ مادی چیز ہے، نفس جو ہے نا وہ مادی چیز ہے، لیکن وہ مادی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ پورے کا پورا نفس آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی شان ہے۔ یہ سب اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شمس میں 11 دفعہ قسم کھاتے ہیں، 11 دفعہ قسم کھا کر یہ آیت آتی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اور صورتوں میں بھی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی قسم، کیونکہ سب سے بڑی چیز انسان میں یہی ہے۔ ہر چیز کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، غور سے نہیں پڑھتے، اس کے نظم سے نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہم یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اس پر غور نہیں آتا۔ تو نفس جو ہے نا، نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس طرح یہ پودے زمین سے اگتے ہیں نا، اسی طریقے سے نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر خیر اور شر کا مادہ رکھا، اس سے اسی طرح آپ کا علم، عمل، ہر چیز ادھر سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جو تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کا دنیا میں امتحان ہے: سوچ، ارادہ اور اختیار۔ یہ حق کی تین چیزیں جن کا دنیا میں انسان کا امتحان ہے۔ ان تینوں چیزوں کا صرف امتحان ہے: سوچ، ارادہ اور اختیار۔ اور انسان کی جتنی دوسری ہیں، انانیت، جنسی ہوس، بڑی بڑی جو خود پرستی، کینہ پروری، حسد، یہ ساری چیزیں بھی نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے آپ قرآن پاک سارا یہ سب کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ سورہ موزتین میں یہی تو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سورہ فلق میں، لیکن ہم لوگ قرآن کو صحیح سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہمیں اس کے ترجمے کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ 99% لوگوں کو اس کے معنی سمجھ آنے سے وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ غاز میں ہی غلطی کر دیں جہاں پر لکھا ہوا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ،
ادھر سے ہم غلطی کر دیتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے قرآن پاک ہے. ان دوسروں کو یہ سمجھ نہیں آتی. وَیُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، جڑے مطلب یہ غیب پر یقین نہیں رکھتے، غیب کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. دیکھو اب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. اللہ تعالیٰ شروی یہی شر ہے، یہ نانیت کا، یہ جنسی عوض کا، یہ حسد کا، یہ کینہ پروری کا، یہ سارے کے سارے نفس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اور اچھائی سوچ ارادہ اور اختیار بھی ادھر پیدا ہو رہا ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں، یہ فیکٹری پیدا ہونے کی یہ انسان کا نفس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ زمین سے تشبیہ دیتے ہیں. کیونکہ زمین سے یہ ساری چیزیں، جس طرح پودے اگتے ہیں، جس طرح آپ ایک فصل گاتے ہو، اس میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، آپ ان کو ختم کر دیتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے اپنے عمل کو، جو آپ اکثر بہت سنتے ہو نا، تزکیہ نفس کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرو. تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آپ میں غلط چیزیں سوچ پیدا ہو رہی ہے، جس طرح فصل کو صحیح طرح اس کو اچھا کرنے کے لیے اس کو اچھی چیزیں ڈالتے ہیں، اچھی خوراک دیتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کو کاٹتے ہیں، اسی طرح انسان میں یہ جو غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، ان کو ختم کرنا یہ انسان کا احتساب ہوتا ہے. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے، کسی چیز کا بھی تزکیہ کرنا، اخلاق کا تزکیہ کرنا ہے آپ نے، تطہیر بدن کرنا ہے آپ نے، یہ ساری چیزیں وہ گند کو، وہ اس کو دور کرنا ہوتا ہے، اس کو گندگی کو تارنا. کپڑے کو اگر آپ نے اس کو پاک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، تو اس کے اندر جو گندگی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اسی طرح آپ فصل گاتے ہیں، اس میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ ختم کرتے ہیں. یہ سوچ ارادہ اور اختیار ادھر پیدا ہوتا ہے نفس کے اندر. نفس کو اللہ تعالیٰ بار بار تشبیہ دیتے ہیں. آپ غور کرو، آپ کا ایک نفس ہے، نفس کے اندر سارا کچھ پیدا ہوتا ہے. آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ نفس کے اندر ہی میموری بھی ہے. جو دماغ کے اندر سیل ہے نا میموری کے، وہ اس میں بھی ہیں. اسی کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، اسی کے اندر آپ ارادہ کرتے ہو. دنیا کی ہر چیز نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے. دماغ یہ جو مادی جسم ہے، دماغ جو ہے نا وہ مادی جسم کا مرکز ہے، اور آپ کا نفس جو ہے نا وہ جو آپ کی اس کو مکمل شخصیت سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اسی کا حساب کتاب ہوگا آخرت میں. یہ باقی سارا مادی جسم ہے، یہ تو مٹی میں مل جانا ہے. یہ جو اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا، تو اللہ کے فرشتے آ کر انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نفس ہمارے والے کر دو. انسان ابھی زندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے انسان سے وہ نفس لے کر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد انسان کی موت ہوتی ہے. وہ 10 سیکنڈ بعد ہو، وہ گھنٹے بعد ہو، وہ 15 منٹ بعد ہو، وہ انسان کی موت بعد میں ہوتی ہے. پہلے اللہ کے فرشتے آ کر اس کو مطلب قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا نفس تمہارے حوالے کرو. تو یہ نفس ہے نا، اس کے اندر جو آپ سوچتے ہو، غور کرتے ہو، یہ عمل کس طرح کرتے ہیں. یہ جو میں نے وہ آیت کا پہلے سورہ موضح 3 پڑھی ہے نا، سورہ موضح 3 پورے کا پورا اسی پر ہے. اور قرآن پاک کا جو غاز ہے، پہلے 2-3 رکوع بھی سارے اسی پر ہیں. سارا دین ہی بیس اسی پر کرتا ہے. یہ جو مادی جسم میں دماغ ہے نا، یہ اسی طرح نفس کے آگے، انسان کے قلب کے آگے، انسان کے دل کے آگے اس طرح کام کرتا ہے جس طرح ایک ملک کا صدر ہے، اس کے آگے اس کے گورنر صوبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دماغ مادی جسم کے حوالے سے، مادی جسم کے ساتھ جو آپ نے یہ باہر ہاسے ہمسا سے کام لینا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ان کو دل دماغ کو آرڈر کرتا ہے. اور دماغ جو ہے وہ فوری طور پر یہ باہر مشاہدہ کر کے ہر چیز کا جو بھی نتیجہ ملتا ہے اس کو فوری طور پر دل کو بیک اس کو رسپانس کرتا ہے. لیکن اس کی رفتار کا ابھی تک کاؤنٹ نہیں ہو سکا. یہ شاید قیامت تک ہو بھی نہ سکے. یہ کیونکہ یہ اللہ کا یہ سب سے بڑا شاہکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ یہی انسان کا نفس اور اس کا عمل ہے. کیونکہ مادے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مادے کے اندر جو شعور پیدا کر دیا ہے،
اس کا جواب دنیا میں کوئی انسان نہیں دے سکتا. یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. مادہ کے اندر یہ جو شعور اللہ نے پیدا کر دیا، یہ اس کی سب سے بڑی یہ مثال انسان کا نفس. یہ جس طریقے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دنیا کی ہر چیز، پورا کائنات کا نظام اس نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ادھر سے کام کرتا ہے، ادھر سے حکم ہوتا ہے. یہ جب علم کیسے پیدا ہوتا ہے اس میں یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ علم، یہ سارے معاملات، یہ سوچ، ارادہ، اختیار، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے. انسان کے نفس کے اندر ایک بہت بڑے 3 خواہش جو انسان کو جانور سے علیحدہ جو فرق ہے، مین فرق ہے، وہ صرف 3 چیزوں کا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاقی وجود، عقلی وجود، جمالیاتی حساسات. اخلاقی وجود، عقلی وجود، جمالیاتی حساسات. یہ مین 3 چیزیں ہیں جو انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہیں. اور یہ تینوں چیزیں کدھر ہیں؟ انسان کے نفس میں ہیں. اگر غور کرو تو جو میں نے 3 سٹیپ بتائے، وہ 3 سٹیپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا حیوانی قلب تیار کیا، زمین کے اندر 3 سٹیپ کیے، وہی آج ماں کے پیٹ میں 3 سٹیپ ہوتے ہیں. یہ بڑی آیات مبارکہ ہیں جن میں پورا سسٹم، پورا سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے. اسی طریقے سے یہ 3 سٹیپ ادھر ہوتے ہیں. یہ 3 سٹیپ، یہ 3 کا سائیکل، یہ علم، عمل اور اس کے نتیجے میں جو ہماری پارٹی کا لوگو ہے وہ سارے کا سارا قرآن پاک سے تیار کیا گیا ہوا ہے. یہ بار بار آپ اگر غور کرنا چاہتے ہو، لیدبروا آیاتی ولیتذکروا اولو الالباب، اگر اللہ کہتا ہے یہ عقل والے لوگ ہی صرف غور و فکر کر سکتے ہیں اس پر، قرآن پر، وہی سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو غور و فکر کرنا قرآن پاک، اگر آپ چاہتے ہو علم حاصل کرنا، اگر آپ حقیقی علم کی طرف توجہ دینا چاہتے ہو، قرآن پاک کی آیات کی طرف غور و فکر کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر یہ لیکچر کوئی بار بار میری ان باتوں کو سنیں، اس طرح کے بڑے بڑے عالم ہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں تو ایک سچائی اور سیاست کا طالب علم ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کا علم کے لیے مجھے سیاست کے لیے دیا ہے. لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں. پاکستان میں، دنیا میں، میں چیلنج، جو میرا زندگی کا تجربہ ہے، میں نے 30 سال امریکہ اور کینیڈا میں گزارے ہیں. پوری دنیا کا تجربہ ہے، پوری دنیا کے علماء کو سنا ہے. پاکستان کے ایک ایسے اسکالر ہیں جو اس صدی کے دنیا کے سب سے بڑے اسکالر ہیں، لیکن ہماری بد قسمتی ہے، ہمارے پاس، ہماری قوم کے پاس، ہمارے علماء کے پاس، ہمارے دانشوروں کے پاس، ہمارے سیاستدانوں کے پاس اتنا علم بھی نہیں کہ ان کی بات کو سمجھ سکیں. کیونکہ قرآن کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے. ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم جانتے بوجھتے ہم شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اس نے ہمارے نفس پر ایسا مال و دولت کا، جنسی ہوس کا، نانیت کا، خود پرستی کا ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ ہم اس میں پھنس چکے ہیں. لیکن اس سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے، شفاء لما فی الصدور، دلاں دی بیماریاں دا علاج صرف اور صرف قرآن پاک وچ، صرف اور صرف قرآن پاک وچ. تو میں بات کر رہا تھا کہ میں اس کو اب زیادہ اس سے نہیں بتاتا، کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بھی ساری نکلنی شروع ہو جائیں. یہاں یہ سارا دارومدار ادھر ہوگا، یہ دماغ اور یہ نفس میں کیسے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ معاشرے میں آپ کیسے اپلائی کرتے ہو، علم کیسے پیدا ہوتا ہے. اسی سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کو معاشی طور پر کیسے ترقی دینی ہے. معیشت ہوتی کیا ہے؟ یہ غور و فکر صرف وہی قرآن پاک کے علم سے سکتا ہے. دنیا میں تنقید کا دوسرا نام علم ہے، عقائد کا دوسرا نام علم ہے، فطرت کو سمجھنے کا دوسرا نام علم ہے، قرآن کا دوسرا نام علم ہے، ایمان کا دوسرا نام علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا دوسرا نام علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو سمجھنے کا نام علم ہے. اور یہ علم پیدا کیسے ہوتا ہے؟
یہ کیسے ہمارے اندر کے خواہش اور باہر کے خواہش کام کرتے ہیں، علم کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اس کو اس انداز سے بیان کروں گا جس سے آپ، اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو آپ اس راستے پر چال پڑیں گے جس سے ایجادات ہوتی ہیں، جس سے آپ کسی چیز کو کی گہرائی میں جاتے ہو۔ یہ جو پاکستان میں پی آئی ڈی ہوتی ہیں، یہ 100% یہ سارا رٹا سسٹم ہے۔ کسی پی آئی ڈی ڈاکٹر کو میرے سامنے لے آؤ، کسی پی آئی ڈی کو لے آؤ، اس نے دوسروں کی نقل کر کے سارے اس نے تھیسس لکھے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ دوسرے جن کو آپ کافر کہتے ہو، کچھ دن پہلے میں مودی کا ایک کلپ پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا، وہ کلپ بڑا شارٹ سا کلپ تھا ٹک ٹاک پہ، وہ کہہ رہا تھا، وہ خود کہہ رہا تھا، یعنی کسی اور نے اس کا حوالہ دیا ہوا تھا، وہ خود اس کی زبان سے میں یہ لفظ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کے نام کا ہے، اور اس کے بعد کس چیز کا؟ علم کا ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں یہ بڑے داروں میں یا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ عوامی طریقے علم، یہ سیاسی جماعت ہے، یہ کس طرح کی جماعت ہے، یہ کس طرح کا نام ہے؟ علم کے بارے میں لوگ اتنے ناواقف ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ جہالت میں جا چکے ہوئے ہیں۔ یہ ڈگریاں مت دیکھو لوگوں کی، میں چیلنج کرتا ہوں یہ جتنے صحافی اس وقت پاکستان میں سیاستدانوں میں جو سب سے زیادہ جاہل انسان ہے، سب سے زیادہ الیٹریٹ پرسن ہے، جس میں یہ سافٹ ویئر ہی نہیں کہ حکومتیں کیسے کی جاتی ہیں، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل نہیں، اس کی فطرت کے خلاف ہے یہ سیاست۔ پوری قوم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اس سے بڑی اس ملک کی، اس قوم کی، اس عوام کی جہالت کی اس سے بڑی نشانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، عمران خان کے پاس وہ سافٹ ویئر ہی نہیں، اس کی وہ فطرت ہی نہیں۔ اور شروع میں نے بتایا کہ جس طرح انسان کی فطرت ہوتی ہے اسی طرح کے لوگ اس کو مانتے ہیں، اور پاکستان میں اگر زیادہ لوگ اس انسان کو مان رہے ہیں نا تو سمجھ لو کہ یہ پورے کا پورا ملک ہی اب غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ ہمارے جو میں جن کا ذکر کر رہا تھا، ہمارے جو سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے اسکالر ہیں، اسی لیے بدقسمتی سے یہ جائے لوگ ان کو پاکستان میں نہیں رہنے دیتے۔ وہ پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ ملیشیا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ یورپ والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ عیسائی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑے اسکالر کدھر کے ہیں؟ پاکستان کے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے چند لوگ ہیں جو صرف ان کو سمجھنے کے قابل ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء، ہمارے دانشور اور ہمارے سیاستدان، ان کے پاس یہ تین ہی طبقے ہوتے ہیں جسے ملک کو بلندیوں پر لے کر جانے کے۔ اگر آج بھی یہ تینوں طبقے، خدا کے لیے یہ تینوں طبقے صرف نماز کو، سورہ فاتحہ کو سمجھ جائیں، صحیح طریقے سے سمجھ جائیں، اور یہ تینوں طبقے اللہ تعالیٰ کے وہ اصول جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے ترقی کا، جو صراط مستقیم کا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر یہ تینوں طبقے سورہ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے، صرف وہ اصول کو تینوں طبقے اللہ کے اس اصول کو بنیاد بنا کر، اس کو بیانیہ بنا کر پوری قوم کے سامنے یہ تینوں ایک پلیٹ فارم پر آ کر، یہ قرآن پاک کے سورہ فاتحہ کے پلیٹ فارم پر آ کر، اور صراط مستقیم کا راستہ پوری قوم کو یہ بنیاد بنا دیں اللہ تعالیٰ کے اصول کی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، 1 سال کے اندر ادھر نہ کوئی فرقہ ہوگا، نہ کوئی اور مسلک ہوگا، ہر چیز پوری قوم متحد ہوگی، اور یہ پوری پاکستانی قوم پوری دنیا کی نمائندگی کرے گی۔ آج جو پاکستان میں تھوڑی بہت جس کے پاس سوچ ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے، وہ اس ملک میں رہ نہیں سکتا، وہ اس ملک میں بات نہیں کر سکتا۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے معاشرے میں پاکستان کے 98% لوگ، ان کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے سامنے نہیں کوئی آتا، کیونکہ سامنے آ کر جواب دینا پڑتا ہے۔
سامنے آ کر بات کرنی پڑتی ہے، سامنے آ کر قرآن پاک کو درمیان میں رکھ کر قرآن پاک پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس نہ ہی کو اخلاقی جواز ہے، نہ ہی کو عقلی جواز ہے، کسی قسم کا کیونکہ سوچ ہی نہیں ہے کوئی۔ خدا کے لیے قرآن کے قریب آؤ۔ یہ ماہ رمضان جس میں قرآن پاک اترا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان رکھا، یہ برکتوں والا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اتنا برکت والا مہینہ دنیا میں کوئی مہینہ، کوئی دن، اس کے ایک دن کے بدلے میں پورا سال، کئی ہزار سال اس کے ایک دن کے برابر نہیں۔ لیکن یہ مہینہ کس لیے ہے؟ قرآن سے شعور حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے رمضان اس مہینے میں، روزے اس مہینے میں اسی لیے رکھے، اس مہینے میں رکھے تاکہ اس میں قرآن پاک کا شعور دنیا کو ملا۔ قرآن پاک کا شعور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ قرآن کو سمجھیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ ہی سمجھ جائیں، ہم نماز ہی سمجھ جائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، سورہ فاتحہ کا نہیں پتہ، اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس نماز کا کیا فائدہ اگر آپ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کو علم ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ گنگے بہرے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار مخاطب کیا ہے، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ ڈورے ہیں، یہ سمجھنے نہیں چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ بقرہ کی میں نے آیت پڑھی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے، دیکھو یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ تینوں حالتیں انسان کی، جو دل کی تین حالتیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کر رہے ہیں۔ تو نفس کی تینوں حالتیں بھی اور قلب کی تینوں حالتیں بھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جڑے منکر نے، جڑے انکاری نے قرآن پاک دی آیتاں نو، انہوں نے جنہ مرضی پڑھ کے مطلب قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو، انہوں نے کوئی اثر نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مطلب دل دیاں بیماریاں دس رہے نے اتنے تینے حالتاں، مطلب صحت مند تندرست دل، بیمار دل اور جڑا مردہ ہو چکیا دل۔ تے اے مردہ دل دے بارے کیا دو آیتاں نے، تے اللہ تعالیٰ ویکھو اس آیت وچ، حالانکہ یہ آیتاں بار بار ہوندیاں نے، لیکن جتھے دوسری آیتاں نے اوتھے اللہ تعالیٰ آندا مطلب سب تو پہلے آندا میں توانے کناں تے پردہ پاتا، لیکن ایتھے اندر دی گل کر رہا، ایتھے نفس دی تو غاز کر رہا اللہ تعالیٰ، جڑا میں اگے بیان کیتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سارے پہلے دل نو لیندے نے، خاتم اللہ علی قلوبہم، میں مطلب تواڈے مہر لا دیتی تواڈے دل دے اوتے، تواڈے اس نفس دے اوتے، تواڈے اس قلب دے اوتے، تواڈی اس روح دے اوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس واسطے انہوں نے کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں انہوں نے دل تے مہر لا دیتی ہے، کیونکہ دل وچ ہی تے پیدا ہونا ہوندا سارا کچھ، دل نہیں سمجھنا ہوندا سارا کچھ، دماغ تے اودے اگے چھوٹا جہا کم کردا ہے، یہ ایک ذریعہ بنتا ہے انہوں ادھر تے ادھر مطلب دین دا، باہر دی دنیا نال، مادی دنیا نال صرف مطلب دماغ، لیکن کم سارا کچھ، عمل سارا کچھ، ہر چیز دل وچ ہوندی ہے، ہر چیز دل چ پیدا ہوندی ہے، اچھائی ہوے یا برائی ہوے، جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مطلب دل دے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ آندا میں انہاں دے مہر لا دیتی، جدوں اتوں باہر چیز صحیح آنی نہیں، تے شیطان ہے جڑا، قرآن چ بھی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے شیطان تواڈے دل تے مطلب قلب تے نفس تے اتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن جس وقت دل ہے جڑا وہ مطلب کمانڈ کردا ہے تواڈے دماغ نو، تے او دے راستے دے وچ اگر انسان دا میسج ہی اندروں غلط ہوندا ہے، اگر میسج ہی صحیح نہیں ہوندا تے پھر بڑی آسانی نال شیطان ہے جڑا وہ انٹرپریٹ